اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیسوں کی سماعت تھی اس کا حوال بتائیں گے، اور شاہ محمود قریشی کو 1 سال مکمل ہو گیا اس کی تفصیلات بتائیں گے، اور عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو اور پروپیگنڈا کا جواب دیں گے، اور عمران خان کے رہائی کب تک ممکن ہے اس کی تفصیلات تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل ہو سکے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 کیسوں کی سماعت تھی۔ جس طرح میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ لوگوں کو جو کل ہم نے ویلاگ اپلوڈ کیا تھا اس کی آپ لوگوں کو انفارمیشن دے رکھی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس جو اپنا ہوگا نیب توشہ خانہ کا نیا کیس، اس کو غیر مؤثر کرا کر درخواست مسترد کر دی جائے گی، لیکن ہم نے کہا اس کے امکان 90% ہونے کے امکان ہے، کیونکہ جسٹس گل میاں عزیب صاحب نے ایک ریمارکس دیے کہ اس طرح کے ہم نے کال نوٹس کئی دفعہ قلم کرا دیے ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی جہاں 2 اگلا پالیسی میں کہوں گا کہ ریمارکس آپ کو ایسے دینے نہیں چاہیے جو آپ اس طرح فیصلے نہیں دے سکتے۔ اب آتے ہیں اس کیس کی سماعت۔ عمران خان کی پہلی کیس کی سماعت تھی اور درخواست کو غیر مؤثر قرار دیا گیا، کیونکہ عمران خان کے جسمانی ریمانڈ 35 روز کے مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد عمران کو 14 روز کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ اب اس عدالت میں درخواست ضمانت دائر ہوگی اور اس کیس پر ضمانت ہوگی، اور بشرا بی بی ان کیس میں اب بشرا بی بی ایک اس نئے توشہ خانہ کیس میں گرفتار ہے، باقی جو کیسوں میں اس میں بری ہے۔ اب آتے ہیں کہ عمران خان کی القاعدہ ٹرسٹ کیس میں جو PTI کے 2 نمبر لوگ جنہیں اللہ بے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ ہر کیس پر کہتے ہیں یہ فلانا کیس بڑھ گیا، دوسرا کیس بڑھ گیا، اب ان کو کیا ہوا؟ میں وہی لفظ کہوں گا جو کہتے ہیں بڑھ گیا۔ ان لوگوں کو میں نے کہا کہ PTI کی لیگل ٹیم عمران خان کو سزا دلوانے میں اہم کردار ادا کرے گی، وہی ہوا۔ آپ لوگوں کو میں نے کئی ویلاگوں میں اور کئی دفعہ PTI کی لیگل ٹیم کے بارے میں بتایا ہے کہ PTI کی لیگل ٹیم کی ناکامی ہے۔ آپ لوگوں کہیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس میں زیادتی کی ہے، میں ہرگز نہیں کہوں گا، کیونکہ عمران خان اس کیس کی میں زیادتی نہیں کی ہے، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اچھا فیصلہ دیا۔ اب کیا تھا؟ عمران خان نے اس کیس میں استدعا کر رکھی تھی کہ ہمیں نیب کا جو 2020 کا اجلاس تھا اس کا ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ اس کیس کا ریکارڈ فراہم کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کا حتمی فیصلہ دینے سے روک رکھا تھا۔ 19 کو روکا تھا اور 20 اور 21 کو پھر سماعت ہونی تھی۔ اس کیس کی سماعت آج ہوئی اور عمران خان کو وہ فیصلہ سنانے والا سٹے بھی واپس لے لیا اور عمران خان کو وہ ریکارڈ فراہم کر دیا گیا۔ آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ اس کیسوں میں عمران خان کی بریت نہ درخواست دائر کر کے، جس طرح میں نے بشرا بی بی کے کیسوں کے حوالے سے آپ لوگوں کو ویلاگ میں تفصیلات کے ساتھ بتایا ہے کہ PTI کی لیگل ٹیم ناکام ترین اور بے فضول ترین سوائے سلمان اکرم راجہ کے۔ اس میں کیا اثرات؟ اس پر میں ایک الگ ٹاپک مجھے لگتا ہے کہ بنانا پڑے گا، کیسوں پر اور PTI کی لیگل ٹیم کی ناکامیوں پر اور سلمان اکرم راجہ کی کامیابیوں پر، تاکہ آپ لوگوں کو اس کے کیس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن ہو سکے۔ اب آتے ہیں کہ اس کیس کی سماعت عمران خان کی منظور ہوئی اور اس کو جو نیب نیا توشہ خانہ کیس کو غیر مؤثر قرار دیا۔ ان دونوں کیسوں کی سماعت کا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ حوالہ شیئر کرتی ہوں۔ اس کے بعد آتے ہیں سپریم کورٹ میں آج 9 مئی مقدموں کی کیس کی سماعت تھی۔ 2 رکنی بینچ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر امان اللہ کر رہے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر امان اللہ نے پنجاب حکومت کو اس کو ضمانت کے لیے نوٹس جاری کر دی اور سماعت غیر مدت تک ملتوی کر دی۔ اب میں ججوں صاحبوں سے پوچھنا، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں کہ کسی کیس میں ایک ملزم آپ سے امید لگاتا ہے کہ مجھے ضمانت ملے گی، لیکن آپ لوگ ضمانت کی درخواستیں
نہیں لگاتے اور غیر مدت تک ملتوی کرتے. آپ کہنا 25 دن 20 دن غیر مدت کیا ہوتی ہے؟ غیر مدت کبھی کبھی لگ سکتا ہے، لیکن اس پر میں خاموش ہوں. اب آتی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور ان کیسوں کے بعد اب 23 اگست کو عمران خان کی القاعدہ ٹرسٹ کیس کی سماعت ہوگی، اور اس کیس میں پی ٹی آئی کو درخواست 2 دینی چاہیے. سب سے پی ٹی آئی کو پہلی درخواست یہ دینی چاہیے کہ اس کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو بے عزت بری کر دیا جائے. سب سے پہلے یہ درخواست دینی چاہیے، اور فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دینی چاہیے کہ جب یہ درخواست مسترد ہو اس کے آگے ہی عمران خان کی درخواست دینی چاہیے کہ عمران خان کو اس کیس میں بے عزت بری کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ لوگوں کو کئی بار میں سمجھا چکا ہوں اور کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم یہ کیوں نہیں چاہتی کہ عمران خان کے کیسوں سے بری ہو، اور سزا ہونے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2-3 ماہ بعد عمران خان کو رہی، اس سے پہلے عمران خان کو کسی اور کیس میں سزا دی جائے. جس طرح میں نے آپ لوگوں کو سیفر کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان لوگوں نے عدالت سے کہا کہ اس کیس میں عمران خان کو ڈسچارج کر دیا اور عمران خان کی ضمانت کی جائے، لیکن دونوں درخواستیں مسترد ہوئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دونوں درخواستیں مسترد ہوئی. اور اس کے بعد ان بے وقوفوں نے سپریم کورٹ میں نہیں دی، عمران خان کی ضمانت ملی، اور پی ٹی آئی کے 2 نمبر اور 2 نمبر لوگ صحافیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سیفر بڑھ گیا، ڈھنگاں ہو گیا، ولاں ہو گیا، لیکن اس پر بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عمران خان کو سزا ہو گئی. اب آتی ہیں کہ کیا عمران خان پر کوئی نئے مقدمے درج ہوں گے یا نہیں. میرا خیال ہے کہ عمران خان پر اب نئے مقدمے یا توشہ خانہ ہوں گے، اور اس کے بعد کوئی نیا مقدمہ درج ہونے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ 9 مئی کا بیانیہ پہلے بھی عمران خان کیونکہ نیب کے حوالے تھا، اس لیے عمران خان پر وہ کیس نئے نہیں بن سکتے. اب توشہ خانہ 2 جو چوتھا کیس ہے، اس میں عمران خان کو جلد سے جلد کیس سنانے کی، مثال کے طور پر ان کیسوں میں عمران خان کو جلد سے جلد جیل میں سزا ہونے کے امکانات ہیں، اور عمران خان کو جب تک القاعدہ ٹرسٹ کیس میں ضمانت نومبر اور دسمبر کے قریب ملے، ان کیسوں میں عمران خان کو سزا دی جائے، اور ان کیسوں میں عمران خان کو جنوری اور فروری میں پھر ریلیف ملے. اس کے بعد کوئی اور ایک کیس بے فضول بنا کے اس کیس میں عمران خان کو سزا دیں، تاکہ عمران خان کو مئی اور جون تک لٹکایا جائے. عمران خان کی وکیل لیگل ٹیم نے اگر یہی رویہ رکھا تو عمران خان کو میں ذاتی طور پر نہیں لکھ کر دیتا ہوں کہ عمران خان کو 2 یا 3 سالوں تک جیل میں رکھا میں کامیاب حکومت ہوگی، اور آخر عمران خان کہے گا کہ کاش میں لیگل ٹیم چینج کر لیتا، اس طرح نہ ہوتا. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جس طرح ہم نے آپ کو ہر کیس کی سماعت اور ہر کیس کا نقطہ بہ نقطہ بتایا ہے کہ ہم نے قانونی طریقے سے بتایا. ہم اتنا قانون جانتے نہیں، لیکن ہم نے نقطہ بے نقطہ آپ لوگوں کو سمجھایا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کی ہے. اب آتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو گرفتار ہوئے 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، 1 سال 2 دن ہو چکے ہیں. شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو کہا گیا کہ آپ پی ٹی آئی سے اطلاع تلقی کا اظہار کریں اور اپنی ایک نیا گروپ بنائیں، لیکن شاہ محمود قریشی نے انکار کیا اور پریس کانفرنس کر دی. پریس کانفرنس کے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا نقطہ شیئر کرتا ہوں، وہ پریس کانفرنس کیا تھی اور اس کا مقصد کیا تھا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے اس وقت کہا تھا کہ ہمارا ایک ہی لیڈر ہے، وہ عمران خان ہے، اور ہم کہیں نہیں، ہم عمران خان کے سوا کچھ بھی نہیں. اس کے بعد پریس کانفرنس کرنے کے بعد 2 یہی نقطے اہم تھے کہ عمران خان ہمارا لیڈر، عمران خان کے سوا ہم کچھ نہیں ہے، اور پیلٹی نہیں چھوڑا اور نہ میں گروپ بندی کروں. اس کے بعد شاہ محمود قریشی کو ایف آئی اے گرفتار کر لیتی ہے، اور عمران خان کے جو سیفر کیس ہے اس میں بھی 10 سال قضا سنا دیتی ہے. اس کے بعد شاہ صاحب کو سپریم کورٹ سے جب ضمانت ملتی ہے تو 9 مئی کے کیسوں میں گرفتار کر لیا تھا، اور اس کو ضمانت ملنے کے بعد راولپنڈی میں گرفتار کر لیا. حالانکہ شاہ صاحب کراچی میں تھے، شاہ محمود قریشی کے مطابق وہ کراچی میں تھے. اس میں شاہ محمود قریشی کو کیا، اس پر بھی شاہ محمود قریشی کو ابھی تک جیل میں اور 1 سال سے بھی زیادہ ہوگی. اور اسی طرح ڈاکٹر جسمیر راشد ہیں، علی حمزہ کی ضمانت ہو گئی، طیبہ راجہ کی ضمانت، ختیجہ شاہ کی ضمانت ہو گئی، صنم جاوید کی ضمانت ہو گئی. اس کے بعد ڈاکٹر جسمیر راشد اور اس کے ساتھ ایک اور مونو رشید اور عمر سرفراز چیمے کے لیے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ کوشش کریں تاکہ ان لوگوں کو کیس میں بریت یا ان کو ملے تاکہ وہ بھی آزاد ہو سکیں. کیا سلمان اکرم راجہ
کریں گے۔ اب آتے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آخر بتاؤں گا کہ سیکورٹی ذرائع کیا ہے۔ میں عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ لوگ کہ جنرل فیض حمید کو اوپن ٹرائل رکھیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ ڈویژن یا ان کی طرف سے جو بیان آتا ہے وہ ISPR کی ریلیز پریس ہوتی ہے، جو قانونی اور ہوتے ہیں۔ آپ بتاتے ہیں مصدق ذرائع کیا ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ مثال کے طرح ذرائع وہ ہوتا ہے، مجھے ذرائع نے یہ خبر دی ہے، مثلا کوئی شخص ہوتا ہے، لیکن جب کوئی پاکستان کا ادارہ یا کسی طرح ہوتا ہے ان کی طرف سے مثال طور پر سپریم کورٹ ہوگا تو سپریم کورٹ کے ترجمان نے کہا ہے، پنجاب پولیس کے ترجمان نے کہا ہے، FIA کے ترجمان نے کہا ہے، آرمی کے DGISPR نے کہا ہے، یا کوئی کا سیکورٹی ذرائع کوئی نہیں ہوتا۔ یہ نون لیگ کے یا کسی گروپ کی خبر چلوائی گئی ہے تاکہ اداروں میں تصادم کی روح قائم رکھے۔ اور کل جو PTI کا جلسہ ہے اس پر ہم آپ لوگوں کو، جب PTI کا جلسہ ہو جائے گا کامیاب یا ناکام یا PTI نہیں کرتی، کیونکہ کل بہت اہم دن ہے، کیونکہ نظر ثانی جو قادیانیوں کے خلاف قادیانی کے کیس کا معاملہ ہے، اس کیس کی نظر ثانی اپیل ہے، اس کا بھی حوالہ آپ لوگوں کے ساتھ کل ہی شیئر کریں گے، اور اس معاملہ کیا ہے اس کی تفصیلات ہم آپ کو کل ولاگ میں دیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں گے اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اس کیس کے بارے میں علم ہو سکو۔ ہم اس لیے اس کیس کے بارے میں نہیں بات کرتے کیونکہ یہ معاملہ حساس ہوتا ہے، اس لیے ہم جب تک تفصیلات ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے علماء کرام، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ طریق لبیک والے ہیں، سب سے زیادہ ہم 3-4 لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کا بیان آ چکا ہے ہم سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جو میرا ذہن سے نام نکلا، جو پہلے چاند دیکھتا تھا، اپنا مفتی منیب الرحمان صاحب، اگر اس کا بیان ہے تو پھر ہم سنجیدگی سے سرچ کرتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے۔ اور اس کے بعد جماعت اسلامی اور دیگر اور نون لیگ کی حکومت اور پارلیمنٹ نے یہ کہا ہے تو اس پر ہم اتفاق کرتے ہیں، یہ قانون جو غلط ہے ان کی شقوں کو واپس لیا جائے تاکہ پاکستان اور مسلمانوں کا جذبات کو نہ بھڑکایا جائے اور عدالت ہوش کے ناخن لے، ایسے کیسوں کا معاملات کو سنجیدگی سے لیا کریں، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس کے بعد پچھتانا ہو۔ ہم تمام فریقین سے کہتے ہیں کیونکہ بیتر مسلمان ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی نبی اور ہوگا، کیونکہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ پاک کی آخری کتاب قرآن پاک مجید ہے۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس پر ایمان رکھتا ہے وہی مسلمان ہے، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، لیکن عقیدے کو چھیڑنا یہ بہت بڑی سازش ہے۔ جس طرح میں ادر صحافیوں کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کیس کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ کیس ضمانت کا تھا، اس کے تفصیل میں نہیں جانا چاہیے تھا، اس لیے اس کیس کو میں مکمل تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ کل شیئر کروں گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔